مجھے استقامت تو ایمان پہ دے دے، بہر خیر ہو خواہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جب انسان نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نیک بننے سے اور نیکی کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی روح بھی خوش ہوتی ہے، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک ایسا بھی وجود ہے کہ جب ہم نیک بننے کی محنت کریں گے اور کوشش کریں گے تو اس کو اس سے تکلیف ہوگی۔ اس وجود کا نام شیطان ہے۔ کبھی بھی شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان نیک بن جائے، اللہ والا بن جائے۔ آپ جتنے نیک بننے کی کوشش کریں گے اتنی زیادہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ جلتا ہے تو وہ پھر مختلف حربے استعمال کرتا ہے انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹانے پہ اور انسان سے اچھے اعمال چھڑوانے میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بھی اعمال تعلیم فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو اور امت کے ہر فرد کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اعمال کی تعلیم کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان ہمارا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک انسان چاہے ترقی کرتے کرتے اولیاء میں شامل ہو جائے اور ترقی کرتے کرتے ابدالوں میں شامل ہو جائے اور ترقی کرتے کرتے قطب بن جائے اور اس سے بھی آگے ترقی کرتے کرتے وہ غوث بن جائے، شیطان پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے کہ اس کو بھٹکایا جائے اور اس کو راستے سے ہٹایا جائے اور کسی طرح اس کا اللہ سے تعلق توڑا جائے۔ اس لیے اللہ کی طلب میں نکلنے والے سالک کو یہ بھی لازم ہے کہ شیطان سے حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہتھیار بند رکھے اور مسلح رکھے، اپنے دشمن سے کبھی بے فکر نہ ہو۔ کبھی یہ نہ سوچے ماشاءاللہ اب 4 ہفتے ہو گئے ہیں عمل نہیں چھوٹا، بس اب اس کا مطلب ہے شیطان سے جان چھوٹ گئی۔ کبھی بھی نہیں، آپ کی اس سے کبھی بھی جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ روح آپ کے جسم میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، بہکا لیا۔ ہماری اماں حوا جنت میں ہیں، اس کمبخت نے ان کو جنت میں بھی بہکا لیا، تو ہم کیا ہیں اس کے سامنے؟ اور یہ ایسا تجربہ کار عیار ہے، مکار ہے کہ صدیوں عبادت کرنے والے عبادت گزاروں کو بھی اس نے بہکا دیا، بڑے بڑے اولیاء کو اس نے بہکا دیا۔ ایسے لوگ کہ جو ترقی کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن اس خبیث نے ایسے خوبصورت طریقے سے ان کو بہکایا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں،
اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کس طرح راستے سے ہٹ رہے ہیں اور ان کو گمراہ کر دیا۔ اس لیے ایک سالک کو ہمیشہ شیطان سے چوکنا رہنا چاہیے اور کبھی بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے وہ سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے نیت پہ حملہ کرتا ہے۔ کس پہ حملہ کرتا ہے؟ عام طور سے یہ حربہ اس کا ہر جگہ چلتا ہے، دنیا داروں میں بھی چلتا ہے، دین داروں میں بھی چلتا ہے، ممبر پہ بیٹھنے والے پہ بھی چلتا ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں مراقبہ کرنے والے پہ بھی چلتا ہے، اور مسند درس پر بیٹھنے والے پہ بھی چلتا ہے، بخاری شریف پڑھانے والے پہ بھی چلتا ہے، جمعہ پڑھانے والے پہ بھی چلتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی امامت کرنے والے پہ بھی چلتا ہے۔ نیت کے ذریعے سے جو بہکاتا ہے، یہ اس کا حربہ سب پہ استعمال ہو جاتا ہے، وہ نیت کو بگاڑتا ہے، اور وہ اللہ کو مطلوب بنانے کی بجائے کسی اور چیز کو مطلوب بنانے پہ اکساتا ہے اور اس کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک مدرس کو کہے گا ماشاءاللہ پہلے تو آپ مسلم شریف پڑھا رہے تھے، ابھی آپ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اب آپ اونچے ہو گئے ہیں۔ پہلے آپ قدوری پڑھا رہے تھے، اب آپ ہدایہ پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ خوب ترقی کر رہے ہیں، اب آپ بڑے بن رہے ہیں، پہلے آپ چھوٹے تھے اب آپ بڑے بن گئے ہیں۔ پہلے آپ صرف ایک چلہ لگاتے تھے، اب تو آپ کے سال میں کئی چلے لگ جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ کا ایک بھی سے روزہ نہیں لگتا تھا، اب تو ماشاءاللہ ہر تقاضے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور سالک کو یوں بہکاتا ہے، ماشاءاللہ ابھی تو آپ کا 13واں سبق چل رہا ہے، 15واں سبق چل رہا ہے، 16واں سبق چل رہا ہے، 20واں سبق چل رہا ہے، ماشاءاللہ اب تو قریب ہے کہ آپ کو خلافت ملے۔ یا پھر اب تو آپ کو خلافت بھی مل گئی، اب تو آپ پہنچ گئے، اب تو آپ واقعی بزرگ بن گئے، اب تو آپ کامل مکمل ہو گئے۔ یہ سارے حربے وہ عام سے عام آدمی پہ استعمال کر لیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نکلے تو تھے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اور طالب بن گئے اللہ کے غیر کے۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی تدریس بھی اللہ کا غیر ہے، اور خلیفہ ہو جانے کی طلب بھی اللہ کا غیر ہے، اور آگے کے اسباق یہ بھی اللہ کا غیر ہیں، اور اللہ کے علاوہ سب کچھ اللہ کا غیر ہے۔ اس طرح یہ خبیث زندگی بھر کی محنتوں کو غارت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ چلے تھے مشرق کی طرف، لیکن خوبصورت طریقے سے گھما پھرا کے اس کو یا مغرب کی طرف چلا دیا، یا شمال کی طرف چلا دیا، یا جنوب کی طرف چلا دیا، جبکہ نکلے تھے مشرق کی طرف۔ یہ عام حربہ ہے اس کا۔ اس لیے ایک سالک کو ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے، اور اپنے باطن کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کس چیز کے طالب ہو، کہاں جا رہے ہو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو۔ اوروں سے نہ پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے، اور تنہائی میں بیٹھ کے پوچھے، اور اچھی طرح جھنجھوڑ کے پوچھے۔ ایسے نہیں ہاں جی کیا چاہتے ہو، کہ جی بس اللہ کو چاہتا ہوں اور کیا چاہتا ہوں، اس سے پتہ نہیں چلے گا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، استفت قلبک
وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، چاہے فتویٰ دینے والے تمہیں کتنے فتوے دیں، لیکن اپنے آپ سے ضرور پوچھو، اس لیے کہ دل تمہیں صحیح بات بتائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو، کس چیز کے طالب ہو، کیا ڈھونڈنے نکلے تھے اور کس چیز کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ اس لیے مدرسوں میں جب طلباء داخل ہوتے ہیں نا اولیٰ میں، تو اس وقت ان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب آخر میں پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جب آتے ہیں تو اللہ کے طالب بن کے آتے ہیں، اور جب آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ تو دماغ سے محو ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور پتہ نہیں کس چیز کے طالب بن جاتے ہیں۔ کوئی کسی مشہور شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، کوئی کسی مشہور شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، کوئی کسی مدرس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، کوئی کسی خطیب کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، کوئی کسی مؤلف کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے۔ اس لیے اس راستے میں لاپرواہی سے چلنے والا کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچتا۔ اس راستے میں، چونکہ یہ راستہ بہت باریک ہے، کراچی کی سڑک ہو، کراچی کی سڑک ہو اور عصر کے بعد کا ٹائم ہو، یا 1:15 بجے کا ٹائم ہو، اور ڈرائیور لاپرواہی برتے، تو یا تو ادھر لگے گا یا ادھر لگے گا۔ چونکہ یہ چھٹی کا ٹائم ہے، سڑکیں بھری ہوئی ہیں، اب چوکنا ہوگا تو اپنی گاڑی بچا کے نکل جائے گا، ورنہ کوئی موٹر سائیکل والا ادھر سے گھسے گا، کوئی ادھر سے گھسے گا۔ پہاڑی علاقے کے راستے ہوں، پتلے پتلے سانپ کی طرح سے بل کھاتے ہوئے پہاڑوں پر سے پتلے پتلے راستے، اور ایک طرف اتنی بڑی کھاہیاں، اتنی گہرائی کہ اگر گاڑی گرے تو نشان بھی نہ ملے۔ تو ایسے ہی سڑکوں پہ لاپرواہی کے ساتھ چلنے والا ڈرائیور اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا، وہ کسی کھاہی میں گر کے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ باریک ہے یہ اللہ کو راضی کرنے والا راستہ، کہ انسان نکلتا کسی اور کی طلب میں ہے اور بن جاتا ہے طالب کسی اور کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے اور چوکنا بھی رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان کسی اور طرف نہ لے جائے، کہیں شیطان کسی اور چیز کے پیچھے نہ لگا دے۔ کتنے نوجوان یہاں سے اپنے گھر کا سامان بیچ کر باہر ملک گئے کمانے کے لیے، کہ بوڑھی ماں کو کینسر ہو گیا ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا گھر کی چیزیں بیچ کے ویزے لیے اور باہر ملک کمانے گئے، لیکن جب وہاں گئے تو لڑکیوں کے چکر میں پھنس گئے اور بھول گئے کہ کوئی بوڑھی ماں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، اور گھر کا سامان بیچ کے ویزا لیا ہے، اور اب میں نے کچھ پیسے اکٹھے کر کے جا کے امی کا علاج کرانا ہے، یہ بات بھول جاتے ہیں اور پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ ماں بیچاری یہاں سسکتی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے اور چوکنا رہنا چاہیے، اور شیطان کے حربوں سے خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں یہ کم بخت مجھے اللہ سے دور نہ کر دے۔ میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ تک پہنچنا ہے۔ مجھے کس کو پانا ہے؟ کس کو پانا ہے؟ سب بتائیں کس کو پانا ہے؟ میری منزل کون ہے؟ میرا مطلوب کون ہے؟ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے،
میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں ورنہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ ہر وقت اس کی تجدید کریں، ہر وقت اس کی تجدید کریں۔ اللہ کے غیر کی طرف چلنے والا ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ اللہ کے غیر کی طلب میں لگنے والا ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ اللہ کو مطلوب بنا کے چلنے والا وہ منازل جو برسوں میں طے ہوں مہینوں دنوں میں طے کرتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا طالب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔